لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اور اصحاب پر۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ناظرین اور سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں قرآن پاک کی سب سے مختصر لیکن سب سے بابرکت سورت پر، جو نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی اور خوشخبری کے لے کر نازل ہوئی، بلکہ قیامت تک امت مسلمہ کے لیے بھی ایک خاص خزانہ ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سورہ کوثر کی۔ یہ سورت صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے رحمت، نعمت، خوشخبری، عبادت اور قربانی کا ایسا سمندر رکھ دیا ہے جو قیامت تک ختم ہونے والا نہیں۔ آج ہم سورہ کوثر کے 3 دن کے وظیفے کے بارے میں بات کریں گے۔ اس وظیفے کے بے شمار فوائد ہیں: گناہوں کی بخشش، رزق میں برکت، مشکلات کا خاتمہ، دعا کی قبولیت، دل کا سکون، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہے۔ سورہ کوثر مکی سورت ہے اور قرآن پاک کی 108ویں سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا: اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت قیامت کے دن میری امت کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ مشکلات میں پڑھنے سے سکون ملتا ہے اور راستے آسان ہوتے ہیں۔ روزانہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ دشمنوں سے حفاظت کے لیے یہ بہت بہترین مجرب سورہ مبارکہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور طاقتور ہے، مگر اس میں کچھ آداب اور شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اچھی طرح وضو کر لے، اپنے کمرے یا کسی صاف جگہ پر بیٹھے قبلہ رخ ہو کر نیت کرے کہ میں یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ 3 دن روزانہ نماز عشاء کے بعد یہ عمل کریں۔ عمل کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 11 بار، یعنی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ والا درود شریف آپ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک بار سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پوری پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر 313 مرتبہ پڑھے، اور آخر میں پھر درود شریف 11 مرتبہ، وہی درود جو اوپر بتایا ہے، یعنی نماز میں پڑھنے والا درود۔ دعا مانگتے وقت اپنے مقصد کو دل میں رکھے اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ اگر گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں تو نیت کرے کہ یا اللہ میرے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اگر رزق چاہتے ہیں تو نیت کر لے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہیں تو نیت کرے کہ یا اللہ میری زندگی کی مشکلیں آسان فرما۔ اور اگر اولاد کے لیے دعا ہے تو نیت کرے کہ یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یہاں میں چند برکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بزرگان دین اور اہل دل نے بیان کی ہے۔ گناہوں کی معافرت: 3 دن کا یہ عمل آسان انسان کے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے تجربہ کیا ہے کہ ان کے رزق کے دروازے کھل گئے ہیں، بڑی سی بڑی مشکلیں اور رکاوٹیں آسان ہو گئی ہے، دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت: یہ عمل کرنے والا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ عمل کو کھیل تماشا نہ سمجھیں بلکہ عقیدت اور توجہ سے کریں۔ دوران وظیفہ کسی سے بات نہ کرے، پاکی اور وضو کا خاص خیال رکھے۔ وظیفہ ختم کرنے کے بعد اللہ سے دعا ضرور کرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سخت مقروض تھا، ہر دروازے پہ جاتا لیکن قرض اترنے کا کوئی راستہ نہ نکلتا۔ کسی نے اسے سورہ کوثر کے 3 دن کا عمل بتایا۔ اس نے خلوص سے دل کے ساتھ یہ وظیفہ کیا اور تیسرے دن ایک ایسا ذریعہ بنا کہ سارا قرضہ اتر گیا، اور اللہ نے اسے اس کے رزق میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ وہ کبھی تنگ دست نہ ہوا۔
اسی طرح ایک خاتون بے اولاد، انہوں نے یہ عمل کیا، روتے ہوئے اللہ سے دعا کی اور چند دنوں بعد انہیں خوشخبری ملے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص سورہ کوثر کو اپنا معمول بنا لے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خیر و برکت ڈال دیتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ کوثر پڑھنے والا دنیا اور آخرت کی بلائیاں پا لیتا ہے۔ ناظرین کرام، میرے عزیزو، یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس کی طاقت اور برکت بہت بڑی ہے۔ آپ اس وظیفے کو صرف 3 دن کے لیے آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت اور خوشی آئے گی۔ یاد رکھیں، اصل مقصد وظیفہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جب آپ خلوص نیت کے ساتھ اس وظیفوں کو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور کیسے آپ کی مشکلات دور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دل میں برکت، ہماری دعا میں قبولیت اور ہماری دلوں میں سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کی اجازت عام ہے، کوئی بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ اے میرے مولا مولا کریم، مجھے توفیق دا بخش کہ میں ایمانداری سے اپنے تجربات اور بزرگوں کا دیا ہوا علم خلق خدا کی خدمت کے لیے عنوان پیش کر سکوں۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو، ہمارے وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو برائے میرے کو لائک کرے، شیئر کرے تاکہ دوسرے بھی سے فائدہ اٹھا سکے، ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔